تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن میں مل جائے۔ السلام علیکم پیارے اسٹوڈنٹس، بہن بھائیوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خوش ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج تسلیم و رضا جو نظم ہے تیسری، اس کا دوسرا شعر ہے ہمارے سامنے۔ گر یار کی مرضی ہوئی سر جوڑ کے بیٹھے، گھر بار چھڑایا تو وہیں چھوڑ کے بیٹھے، موڑا انہیں جدھر وہیں منہ موڑ کے بیٹھے، گڈڑی جو سلائی تو وہیں اوڑھ کے بیٹھے، اور شال اڑائی تو اس شال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ یہ گڈڑی سے مراد ہوتا ہے کہ پھٹا پرانا جیسا لباس۔ گر یار کی مرضی مطلب یہاں پہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی ایسے ہی ہم بیٹھے رہیں گے۔ یار سے مراد ہے دوست، مراد اللہ تعالیٰ، اور سر جوڑ کر بیٹھنا، صلاح مشورہ کرنا، جدھر منہ موڑنا سے کنارہ کشی کر لینا۔ گڈڑی پھٹا پرانا لباس، فقیروں کا جبہ جس میں اب بہت سے پیون لگے ہوتے ہیں، شال قیمتی چادر، یعنی اگر قیمتی چادر میں بٹھائیں یا جہاں بٹھائیں ہم خوش ہیں۔ تشریح کرتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اپنے بندے کو کس حال میں رکھتا ہے۔ اگر اس کی مرضی ہو کہ در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائے تو نوکری اور کاروبار کی پابندیوں میں نہ جکڑا جائے، اور بلا کسی مصروفیت کے وہ اپنے گھر میں ہی رہ کر خوش و خرم زندگی بسر کرے، اپنوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہے، یا یار دوستوں میں محبت و بھائی چارے سے رہے تو بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر اس نے چاہا کہ گھر بار ہے اس کو خیر آباد کہہ دے تو اسی کے توکل پر اس کی رضا کے لیے گھر بار چھوڑ سکتا ہے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر نکل کھڑے ہو۔ اب جو کام وہ لے اسی میں لگ گئے، وہ جس چیز سے منع کر دیا، جس سمت میں رخ بدل دینے کا حکم دے تو اسی کا کام سے رک گئے، اس سمت سے منہ موڑ لیا، نہ بحث نہ دلیل، اس لیے اس کی مرضی ہے۔ پھر یہ کہل و کال ہوتا ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا۔ اب اگر اس نے پہننے کو اچھا دیا تو شال دی تو اسے پہن لیا، اور اگر اس نے گڈڑی پہنا دی تو ذرا غام نہیں ہے، اگر پیون لگی تو گڈڑی کو دیکھ لیا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ اس کی رضا تو بجا ہے، اور یہی مرد کامل ہونے کی علامت ہے۔ مطلب کہ یہ مرد کامل ہونے کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا دے آپ اسی پہ خوش رہیں۔